السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں تسنیم فاطمہ؟ آپ تو بہت دنوں کے بعد کلاس جوائن کر رہی ہیں غالباً۔ جی الحمدللہ، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک جی نہیں چل جی رہی جی تھی، جی، ارے تو نہیں، میں بہت بہت بڑی، مصروف تھی، مجھے بالکل موقع نہیں ملتا تھا نہیں کہ وہ میں کلاس ضروری کر تھا۔ پاتی۔ والدین کی خدمت تو کیا سعادت حاصل ہونا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صحابی نہیں تھے، لیکن پیارے آقا نے ان کی تعریف فرمائی، اور دیدار نبی سے صرف اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ والدہ کی خدمت میں رہے، اور دل کی چاہت، آرزو، تمنا اور شوق کے باوجود پیارے نبی کے پاس حاضر خدمت نہیں ہو سکے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے تسنیم فاطمہ کہ آپ کو یہ والد کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے والدین کی رضا اور خوشنودی۔ بہرحال تو میں آپ کو بس آپ سے دعا کے لیے بھی درخواست کہ جی آپ جی ان کے میں لیے نے دعا دعا کیجیے کہ اس اللہ وقت تعالیٰ دی انہیں تھی، اور مزید جو جی ہے جی اپنی یقیناً۔ نمازوں کی دعاؤں میں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہاں، آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں آئی کہ ایک یا دو کلاسوں کے بعد یہ آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا، اور ایسا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایم قاسمی صاحب کا کہنا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے 6 منتھ والوں کو تقریباً 2 کورس ان کے 6 منتھ میں کرا دیے، ایک تو فہم قربانی کورس، دوسرا فہم رمضان کورس۔ بہرحال یہ شاید مجھے اس کا احساس ہے کہ ویڈیو نہیں بن پائی، جس کی وجہ سے آپ کو تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایم قاسمی صاحب سے سفارش کروں گا کہ آپ کا ایگزام جو ہو وہ محرم میں ہو یا ایک آدھ مہینہ اور دیا جائے۔ تو آج جو ہے ایسا ہو جائے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ جی جی، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں جو گروپ پہ کچھ سوالات ٹیسٹ پیپر کی شکل میں ڈالا کروں گا، اور اس کو آپ حل کریں، اور پھر 2 دن بعد اس کا جواب آنسر کا پرچہ بھی ڈال دیا کروں۔ بہرحال بات چل رہی تھی ہمارے ذبح سے پہلے اور بعد کے کاموں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اب ذبح ہونے کے تمام چیزیں آ گئیں، اب کھال کے احکام۔ کھال اتارنے کے بعد اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سڑ جانا یا کم قیمت کا رہ جانا، یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کھال کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھال جو ہے بہت سستی جا رہی ہیں، اس لیے اس کو محفوظ کر دو، مت دو، اور اس کو داب دو، دفنا دو۔ تو یہ کوئی ایک حل نہیں، بلکہ جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کھال کا جہاں بھی جتنی بھی رقم میں وہ جائے، احتیاط کے ساتھ بر وقت اس کو وہاں پر پہنچا دیں، تاکہ کھال خراب ہو کر کھال کی قیمت ضائع نہ ہو۔ دوسرا، قربانی کی جانور ہیں، قربانی کے بھینس ہے نا، وہ جس میں 7 لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے، کم سے کم ایک بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 لوگوں کا حصہ ڈالنا ضروری، یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم بندہ پوری اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال قربانی کے جو بھینس ہے یا پڈا وغیرہ ہے، جو لوگ شریک ہو وہ کھال میں بھی اپنے اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی
شریکوں کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا یا کسی کو دے دینا جائز نہیں، بلکہ ساتوں کی مرضی اور مشورے سے جہاں چاہے وہ جانور کی اور قربانی کے بکرے یا قربانی کی بھینس کی کھال کو دیا جائے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے کو قربانی کی کھال میں 4 قسم کے اعتبار اور 4 قسم کے اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خود استعمال کرنا۔ نمبر 2، کسی کو ہدیے کے طور پر دینا۔ نمبر 3، فقیروں اور مسکینوں پر صدقہ کرنا۔ نمبر 4، اس نیت سے فروخت کرنا کہ جو رقم آئے گی اس کو میں صدقہ کر دوں گی یا صدقہ کر دوں گا۔ یہ 4 اختیارات ہیں جو قربانی کے جانور کی کھال میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب چاروں کی وضاحت سمجھیے گا۔ کھال، پہلی بات، کھال خود استعمال کرنا، یعنی قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے بیوی بچوں کے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مثلا جائے نماز ہے، کتابوں کی جلد ہے، جیکٹ ہے، دسترخوان، اسی طرح موزے، خفین، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ بنانا جانتے ہیں۔ اگر بنانا نہیں جانتے تو کسی بنوانے والے سے بنوا لیں، تو بنوا کر اس کو استعمال کرنا جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دے تو جو کرایہ ملے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی نے اپنی قربانی کے جانور کی کھال سے ایک جائے نماز بنائی اور اب اس جائے نماز کو وہ کرائے پر دیتی ہیں، تو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ لیکن اگر دے دیا ہے تو ایسی صورت میں جو کرائے کی رقم آئے گی اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 2، قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز۔ جیسی آپ نے قربانی کی کھال کو بیچا، بیچتے ہی اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو اتنی ہی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا ثواب پورا نہیں ملے گا۔ نمبر 2، کھال کسی کو ہدیہ دینا۔ دوسرے، قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ بغیر معاوضے کے دی جا سکتی ہے۔ جس کو دی جائے چاہے وہ سید ہو اور مالدار ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے ماں باپ اور بھی بچے ہی ہوں، اجنبی ہوں یا رشتہ دار ہوں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ کیا قربانی کی کھال یا اس سے بنی ہوئی چیز کو بطور ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ البتہ کھال کو ملازم، گھر کے نوکر اور خادم، امام یا مؤذن وغیرہ کو تنخواہ کے طور پر یا تنخواہ کے بدلے میں یا قصائی کو اجرت کے بدلے میں دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا اختیار تھا کھال فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا۔ قربانی کی کھال فقیروں اور مسکینوں کو خیرات میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے، کھال جمع کرنے والوں پر ضروری ہے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ اور صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر وہ رقم یا اس سے خریدی ہوئی چیز دے دی جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس طرح کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ بھی ادا نہ ہوگا۔ چنانچہ اسے مسجد میں قربانی کی کھالوں کے پیسوں کو مسجد میں، مدرسہ، شفا خانہ یا اسپتال یا کنواں یا پل ہے یا کسی اور ایسے کاموں میں جیسے پیاؤ وغیرہ ہے جس میں سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اسے رفاہی کہتے ہیں۔ رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں، کیوں؟ اس میں کوئی مالک نہیں بنتا۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا گیا۔
کسی ایسے مدرسے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملازمین کو تنخواہوں یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ انتظامی خرچوں میں خرچ کر دیا جاتا ہو، جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں یا مکتب میں غریب طلباء یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، وہاں یہ صدقہ دینا جائز ہے، قربانی کی کھال دینا جائز ہے۔ قربانی کی کھال اگر بیچ دیے تو اس کی قیمت دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بھی عینی سیم یا اس سے خریدی ہوئی چیزیں، مثلا کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دے دی جائے۔ قربانی کی کھال کو فروخت کرنا، قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ وہ کھال یا تو روپے پیسے کے بدلے میں فروخت کی گئی ہے یا چیزوں کے بدلے میں فروخت کی گئی ہو۔ قربانی کی کھال اگر روپے کے بدلے میں بیچی گئی ہے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور وہ صدقہ صرف انہی فقیروں اور مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کی کھال اگر کسی چیز کے بدلے میں بیچی گئی ہے تو اگر وہ کسی ایسی چیز کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے جو باقی رہتی ہو، استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تیل، پیٹرول، رنگ روغن وغیرہ، تو ان چیزوں کا بھی صدقہ واجب ہے۔ یہ فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی اور جگہ میں لگانا جائز نہیں۔ ان چیزوں کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ بھی ہے۔ ہاں، صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں، بیچنے میں قربانی کی کھال کو کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اگر وہ کھال ایسی چیز کے بدلے میں بیچی گئی ہے جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا کپڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب، قلم وغیرہ، تو ان چیزوں کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو کھال کا بیان ہوا کہ خود اپنے کام میں لانا یا دوسرے کو ہبہ میں دے دینا، یعنی گفٹ دے دینا، اور خیرات کرنا سب جائز۔ پھر اگر ان چیزوں کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی چیزوں کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ یہ تو کھال سے متعلق تھا۔ اب گوشت سے متعلق احکام آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھا جائے کہ گوشت کے قربانی کے جانور یا تو چھوٹا جانور ہے یا بڑے جانور میں حصہ لیا ہے، اس حصے میں آنے والا گوشت جو ہے یا چھوٹے جانور کی قربانی ہوئی ہے، اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک گوشت کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے گھریلو استعمال کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار مالدار ہوں یا غریب۔ ایک حصہ مستقلاً ان رشتہ داروں کا، ان غریبوں کو ہوتا ہے جو ہمارے آس پڑوس میں رہ رہے ہیں یا محلے میں رہ رہے ہیں یا دوسرے محلے یا شہر میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کی یہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس میں بعض لوگ جو ہے ایک حدیث پڑھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ہاں قربانی کا گوشت نہ رہے، یعنی 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھ کر کھانا درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ حدیث ہے بالکل صحیح، لیکن لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جس سال پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اس سال مدینے میں سوکھا پڑا ہوا تھا، قحط تھا، غربت تھی، بہت زیادہ لوگ پریشان تھے، اس لیے از راہ شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا۔ بعد میں یہ حکم باقی نہیں رہا،
اس 3 دن میں 3 دن کے بعد نہ کھانے کا جو حکم دیا تھا، اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بھوک مری کے شکار تھے، لہذا یہ حکم اسی وقت آئے گا، لیکن یہ جہاں پر بھوک مری کے حالات نہ ہو وہاں پر خوب رکھ کے کھائیے، محرم کا کھچڑا بنائیے، چہلم کا کھچڑا بنائیے، بالکل کھائیے، عاشورہ کے تک کھاتے رہیے۔ بہرحال گوشت کے احکام کے بارے میں، گوشت کی تقسیم قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت کے متعلق اختیار ہے، چاہے سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے، یا سارا گوشت خیرات کر دے، یا سارا دوستوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کر لے، 1/3 حصہ، 1/3 حصہ خود رکھ لے، اور 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیتاً پہنچا دے، اور 1/3 حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے دے۔ خیرات کرنے میں 1/3 سے کم نہ کرے تو بہت اچھا، زیادہ ہو جائے۔ اگر ایک بھینس یا گائے یا بیل یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے اور قربانی کی، تو اب اس کا گوشت آپس میں اندازے سے تقسیم ہرگز نہ کرے، بلکہ خوب ٹھیک وزن کر کے، تول کر کے بانٹیں۔ اگر کسی کے حصے میں گوشت کم ہو گیا تو سود ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا، اور سود لینے والا اور دینے والا چاہے رضامندی سے یہ لین دین کریں، سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ اور جس کے حصے میں گوشت زیادہ چلا گیا اس کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ بہرحال سارے شرکا، سارے قربانی کے بڑے جانور میں شریک افراد اور اشخاص اگرچہ خوش دلی سے ہر ایک شریک کو اجازت دے دیں کہ جو شریک جتنا چاہے گوشت لے جائے، تب بھی کسی شریک کو اس طرح لینا جائز نہیں۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری، پائے اور اسی طریقے سے بھیجا، کلیجی کو بھی شامل کر لیا جائے، اور مثلا اس طرح تقسیم کی جائے کہ 4 حصوں میں 1 پایا رکھ دیا جائے، اور باقی 3 حصوں میں سے ایک میں کھال، 1 میں سری، 1 میں مغز بھیجا، اور 1 میں زبان، اور 1 میں دل، اور 1 میں گردے، یا 1 میں کلیجی رکھ دیے جائیں، تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اندازے سے گوشت کے 7 حصے کر کے جو گوشت ہے، جو سرا ہے اور کلیجی ہے اور اسی طریقے سے بھیجا ہے، پائے ہیں، ان چیزوں میں رکھ دیے جائے تو بغیر تولے بھی محض اندازے سے گوشت تقسیم کر لینا جائز ہے۔ اگر ایک جانور میں کئی شریک ہیں اور وہ سب گوشت آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اجتماعی طور پر سب مل کر ہی فقیروں کو اور احباب میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں، تو بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، شرکا آپس میں تقسیم کریں گے تو اس میں وزن کے لحاظ سے برابری ضروری ہے، یا وہ صورت اختیار کی جائے جو ہم نے بتائی کہ ہر حصے میں پائے اور کلیجی، گردے، زبان وغیرہ رکھ لی جائے، تو پھر ایسی صورت میں تول کر برابری ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اگر تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، یعنی ایک ہی فیملی کے 7 لوگ ہیں اور 7 لوگوں نے چاہے بڑا جانور کیا ہے، تو تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، الگ الگ جگہ پر جدا جدا نہیں، تو اس صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا ہدیہ حقیر نہ سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، میری بہنوں، پیارے آقا نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس میں ضرور آپ کے لیے کچھ درس عبرت ہے، کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو کیا؟ پیارے آقا نے مسلمان عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کے لینے دینے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس عمدہ
عادت کو خصلت کو اختیار کرنے میں بھی شیطان بہت سے رخنے اور روڑے ڈال دیتا ہے اور ایسی نفسانیت کی باتیں سمجھاتا ہے جو ہدیہ دینے سے لوگوں کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں پر یہ نفسانیت سوار ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ذرا سی چیز کا کیا دینا، کسی کو کچھ دیں تو ٹھکانے کی چیز تو دے دو، 2 بوٹی کیا بھیجے، کوئی کیا کہے گا، اس سے تو نہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ہدیہ قبول کرنے میں بھی شیطان چھوٹائی بڑائی کا سوال اور دل میں یہ سجاؤ ڈال دیتا ہے، چھوٹائی بڑائی کا سوال سمجھا دیتا ہے۔ اگر کسی پڑوسن نے معمولی چیز ہدیے میں بھیج دی تو کہتے ہیں بیوقوفوں نے کیا بھیجا ہے، نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا، نہ ہماری عزت کا بھیجنے میں بالکل شرم بھی نہیں آئی۔ گویا بھیجنے کا شکریہ تو درکنار، شکریہ کرنا چاہیے، جیسا بھی اس نے بھیجا تو صحیح، کچھ سمجھا تو صحیح، ہدیہ ہے، ہدیے کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کو قبول تو کیا کرتے، اس میں شکریہ تو کیا کرتے، تان و تشنی کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے اور کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، چرچے ہوتے رہتے ہیں، تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر انبن بھی ہو گئی تو یہ بات بھی دہرا دی کہ تو نے کیا بھیجا تھا، ذرا سی کڑی بھیجی تھی اور اس کڑی میں ایک پھلکی ڈال کر تو نے ذرا سے بھیجا تھا، اشمانی بھیجی تھی، چھوٹی سی کٹوری میں بھیجی تھی، تو نے 2 کلیجی کی اتنی چھوٹی چھوٹی 2 بوٹی بھیجی تھی، ایک پھیپڑا تھا اور ایک چربی تھی۔ اس طرح کے تانے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اس حکیم و معالج سیدنا محبوب سبحانی امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو خالق کائنات نے دلوں کی بیماریوں سے آگاہ فرمایا تھا اور ساتھ ہی ان کے علاج بھی بتائے تھے، معالج نے، پیارے آقا نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا اور اندر کا چور پکڑا اور فرمایا کوئی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے ہدیے کو حقیر اور معمولی نہ جانے۔ اللہ اللہ، کیسا جامع جملہ ہے۔ حدیث کے الفاظ سے دونوں طرح کا مطلب نکل سکتا ہے۔ دینے والی دیتے وقت کم نہ سمجھے، جو میسر ہو وہ دے دے، اور جس کے پاس پہنچے وہ بھی حقیر نہ جانے، چاہے کیسا ہی کم اور معمولی ہدیہ کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو بتا تو ایک صاحب میرے لیے فل اسکیپ یعنی فوٹو اسٹیٹ کا ایک کاغذ لے کر آیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے سمجھ اس کو رکھ لیا، لیکن انتہائی درجے کو جب میں نے سوچا، میں کہا ان کا تو ہدیہ سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ اب اگر میں اس پہ کسی کو نقش لکھ کے دوں یا کسی پہ کو دعا لکھ کے دوں یا کسی پر کو آیت لکھ کے دوں گا تو ثواب میں وہ بھی حصے دار بن جائیں گے۔ یہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بطور مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکری کا کھر بہت ہوتا ہے، کھری کی بوٹی جو ہے پایوں میں اور سری پائے میں نکلتی ہے، تو کہا اگر بکری کا کھر ہی ایک عورت دوسری عورت کے پاس بھیج سکتی ہو تو بھیجے اور بھیجنے والی کم سمجھ کر رک نہ جائے اور دوسری عورت اس کو قبول کرنے کو اپنی جھوٹی شان نہ سمجھے، اپنی بے عزتی نہ سمجھے، اپنی انسلٹ نہ سمجھے۔ ہر چھوٹا بڑا ہدیہ بشاشت سے یعنی خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کرو اور دل و زبان سے شکر ادا کرو۔ بھیجنے والی کو دعا دو، اللہ سے اس کے لیے برکت کی دعا مانگو، اور یہ بھی خیال رکھو کہ ہم کو بھی بھیجنا چاہیے، موقع لگے تو ضرور بھیجو، اور بہنوں میں بیٹھ کر تذکرہ کرو کہ فلانی نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے فلانی کو کیا ہے ہدیہ بھیجا، یہ تو پھر اپنے آپ کو جتانا ہو گیا۔ نہیں، فلانا نے مجھے ہدیہ بھیجا،
فلانی نے مجھے جو ہے سکو خالہ نے سکو پڑوسن ہے سکو خالہ ان کے یہاں سے آج میرے لیے دہی بھل کے آئے، وہاں سے جو ہے مجھے اس لیے رائتا آیا، اور رائتا مجھے پسند تھا، وہ میرے پاس انہوں نے رائتا بھیجا ہے، تو اس سے کیا ہے محبتیں بڑھیں گی۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ہدیہ کم ہی بھیجا کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ میسر ہو تو زیادہ بھیجو، اور کم کی وجہ سے باز نہ رہو، کم ہونے کی وجہ سے بھیجنے سے رک نہ جاؤ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کو ہدیہ دیں تو ہدیے کی قیمت کو بھی بتا دینا چاہیے۔ مثلا میں ہوں بھائی، میں جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق چیز استعمال کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے میری شاگرداؤں میں سے یا میرے شاگردوں میں سے کوئی مجھے ہدیہ دے تو وہ ہدیہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اگر دینے والے کی حیثیت بڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو بتا دے کہ یہ ہم جو آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، اس ہدیے کی کاسٹ یہ ہے، اس ہدیے کی قیمت یہ، تاکہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے۔ بہرحال ہدیہ ایسا نہیں ہے کہ کمی دیا جائے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ اور آپ نے تو 3 منتھ کورس میں حدیث پڑھی تھی، تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبتیں بڑھیں گی۔ بہرحال گوشت سے متعلق دوسرا حکم ہے گوشت کو فروخت کرنا، بیچنا۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے، اسی طرح قصائی کو ذبح کرنے کی اجرت میں گوشت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اجرت اور قصائی کے جو کام کا محنتانہ ہے اس کو علیحدہ سے دینا چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر قربانی کا گوشت بیچ دیا تو اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرے، اور پھر صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ گوشت میں پکا، جیسے کہ باسی تواسی چواسی میں ہم اپنی بچی کی منگنی کر رہے ہوتے ہیں، یا عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اس پروگرام میں بھی وہ قربانی کا گوشت بنا لیتے ہیں تو جائز ہے، درست ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایک بہار چلتا ہے نیوتا، یہ ہمارے علاقے میں تو اس کو نیوتا کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہندوانہ رسم ہے کہ کھانے والا کوئی کھانے انداز، جس کو دعوت دی جاتی ہے، وہ جب آتا ہے دعوت کھاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے اس کو جمع کرنا لازم ہوتے ہیں، اور وہ گیٹ کے پاس ہی 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اس بات پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کون پیسے لگوا کر جا رہا ہے، کون ایسے ہی جا رہا ہے۔ تو یہ نیوتے کی رسم بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ سود ہے، بیاج ہے۔ اس سے بندے کیا ہے بہت سارے پریشان ہوتے ہیں، کہیں سے بھی لے کر آئیں، لیکن آپ کے یہاں دعوت میں گئے ہیں تو دعوت کھائیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو کر کے آئیں گے، تو بہرحال نیوتا تو ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال گوشت کس کو دے سکتے ہیں، کس کو دیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والے ہیں، اور ہندو ہیں، ان کو دینا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی چربی، چھیچڑے، قصائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے، مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، یعنی قربانی کے وہ جانور میں کون سے پارٹس ایسے ہیں جن کو کھا سکتے ہیں، کون سے پارٹس ایسے ہیں جن کو نہیں کھا سکتے۔ حلال جانور میں 7 چیزوں کے علاوہ باقی تمام اعضاء، باقی تمام پارٹس، باقی تمام گوشت حلال ہیں۔ 7 حرام چیزیں کون کون سی ہیں یہ سمجھنا۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ بہتے ہوئے خون سے مراد جو بہہ جائے۔ پتہ چلا گوشت بننے کے بعد جو گوشت میں جو خون ہوتا ہے ہلکا ہلکا، جب دھوتی ہیں آپ لوگ دھوتی ہیں تو 2-3 مرتبہ پانی نکالتی ہیں، پانی بالکل سرخ ہو جاتا ہے، تو اس گوشت کی بوٹیوں میں جو خون لگا ہوا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ بہنے والا نہیں۔ لہذا اگر کوئی بے دہانی میں بغیر دھوئے گوشت بنا لے تو بالکل جائز ہے، کھا سکتے۔ تو اسی طریقے سے گوشت کی بوٹی اگر کپڑے پہ لگ جائے اور کپڑے پہ داغ لگ جائے پورا خون کا، تو وہ داغ جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے، تو بہتا ہوا خون ناپاک۔ اسی طرح نر
کی پیشاب گاہ، نر جانور کی پیشاب گاہ. میں نے بتایا نر کیسے کہتے ہیں، جانوروں میں جو انڈے اور بچے نہ دے اسے نر کہتے ہیں، اور مادہ کہتے ہیں اس جانور کو جو انڈے اور بچے دے. تو نر کی پیشاب گاہ دوسری چیز. تیسری خصیتین، جسے کپورے کہتے ہیں، یعنی کہ بکرے کے کپورے جو ہوتے پیشاب کی جگہ سے جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں. نمبر 4 مادہ جانور کی پیشاب گاہ. نمبر 5 غدود. غدود یہ کبھی کبھی گلٹی ہو جاتی ہے، گاٹھ ہو جاتی ہے، کسی بکرے کے 2 جو لٹکے رہتے ہیں وہ غدود ہے. اسی طریقے سے مثانہ، مثانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے جسے مثانہ کہتے ہیں. مثانہ جس پیشاب کی تھیلی کو کہتے ہیں. اور 7ویں چیز ہے پتا. پتا ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور جاندار کے کھانے کے ہضم کا ایک نظام بنا رکھا ہے. وہ جو بھی کھانا کھاتا ہے اس کو ہضم کرنے میں پتا معاون ہوتا ہے. بہرحال یہ 7 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جائز ہے. اب اوجھڑی بٹے وغیرہ بالکل جائز ہے، خوب اچھی طریقے سے صاف کر لی جائیں، جائز ہے، کیونکہ ان 7 پارٹس میں اوجھڑی نہیں آتی ہے، بٹے نہیں آتی، کھا سکتے ہیں. بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، وہ گندی ہوتی، نہیں جائز ہے. اب جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جائز چیز کو کھایا جائے، دل چاہے تو کھائے ورنہ چاہے تو نہ کھائیے. گوشت کی دعوتیں اور گناہ. قربانی کا بابرکت گوشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی ہے. خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، دعوت کریں، لیکن گانے بجانے اور گیدرنگ تقریبات میں نمازوں کو ضائع کرنے کے گناہوں سے بچیں. کبھی کباب بننے، کبھی کچھ بننا ہے، لیکن اس میں گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں، اس میں نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. یہ قربانی کا گوشت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی تھی، جو ضیافت تھی، ہم نے اس اللہ کی مہمان نوازی اور ضیافت کی ناقدری کی ہے. اللہ کو ناراض کرنے والے، یعنی نماز چھوڑنا، گانے بجانا اور بے گیدرنگ، مرد و عورت خواتین کا کوئی امتیاز نہ رہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو کر کے. چربی کے آگے قربانی کے جانور کی چربی بیچنا جائز نہیں. اگر قربانی کرنے والے نے جانور کی چربی بیچ دی ہے تو جتنی رقم کی بیچی ہے وہ اتنی رقم مستحق کے زکوٰۃ، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ کر دینا لازم ہوگا. البتہ خواتین جو ہے چربی رکھ لیتی ہیں، اس کے پراٹھے بناتی ہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے. اجتماعی قربانی میں کافی چربی جمع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قربانی کرنے والوں کی اجازت سے بیچ کر کے رقم مدرسے کے غریب طلباء کے فنڈ میں یا ان کو جمع کر دی جائے، یا کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دی جائے. یہ تھا چربی سے متعلق احکام. آج آپ کی کلاس مکمل ہوئی. قربانی سے متعلق تمام مسائل آپ کے سامنے آ گئے. آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لیجئے گا. اور یہ ہماری آخری کلاس تھی، اور اب اس کے بعد انشاءاللہ گروپ پر ملاقات ہوگی، یا پھر جو ہے عید کے بعد ایم قاسمی صاحب آپ سے آپ کے ایگزام کی ایک ترتیب بنائیں گے، اور ایگزام ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، فیس ٹو فیس ہوں گے. جیسے کہ آپ سے پہلے 3 منتھ والوں ابھی جو 3 منتھ والوں کے ایگزام ہوئے ان سے گفتگو کی تھی. مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھئے. مثلا میرے بہت ساری کلاسز مس ہو گئی. سننا تھا کیونکہ سوال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. جزاک اللہ. میری بہت ساری کلاسز مس ہو گئی ہیں تو بہت سی چیزیں میں نہیں بک کر پائی، تو کیونکہ ویڈیو میں نہیں موجود ہوتی ہیں بہت ساری، تو اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں کچھ لکھا ہوا یا جیسے آپ کے پاس کوئی کتاب یا کچھ ایسا ہو اس کا کوئی حوالہ دے دیں تو ہم اس سے میرے پڑھ لیں. پاس نوٹس ہیں تسنیم فاطمہ، نوٹس ہیں، لیکن وہ یکجا نہیں، کبھی کسی کتاب سے کبھی کسی کتاب سے. تو آپ جیسا پہلے فرما رہے تھے کہ اگر ممکن ہوا تو آپ ہمیں کچھ چیزیں بھیج دیں گے جس کے جوابات بھی بھیج دیں گے، تو اگر ایسا کریں تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. جی میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں. جی اور کچھ جزاک اللہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہین بہن، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی مجھے فرمائیں. پوچھنا تھا کہ مطلب بقرعید والے دن قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اور باسی کو کم ہوتا ہے اور تیواسی کو اس سے کم ہوتا ہے. جی جی میں نے بتایا تھا. دیکھیے قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، یا اگر شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے جب سے شروع ہو جاتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے نا. لیکن افضل اور اس عمل کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے، نہ عمل کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ملے. افضل یہ ہے کہ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، اور ثواب کم نہیں ملتا ہے. بعض کیوں؟ افضل دن میں ثواب ملتا ہے، دوسرے دنوں میں یعنی 11 باسی میں یا تیواسی میں اگر قربانی کی جائے تو ثواب کم نہیں ملتا ہے. بلکہ افضل کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ یعنی قربانی عید ہی کے دن قربانی کی جائے، یہ افضل ہے. اب اس افضل پہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو ثواب ملا، زیادہ ثواب ملا. لیکن اگر باسی میں کیا یا تیواسی میں کیا تو وہاں تو ثواب کم ہوا ہی نہیں، جتنا ثواب تھا اتنا ہی ثواب ملے گا. تو لہذا جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ باسی میں کم ملتا ہے، تیواسی میں کم، اس سے بھی کم ملتا ہے، یہ غلط ہے. سمجھ میں آ گیا شاہین بیگم؟ جی جی مفتی صاحب، ایک سوال اور پوچھنا تھا. یہ پوچھیے گا. مطلب میری امی جیسے بچپن سے نماز پڑھتی ہیں ہمیشہ، اور جی پھر بھی وہ عمر قضا پڑھتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے عمر قضا پڑھتے رہنا؟ بالکل، ایک اندازہ لگا لے. میں جی نے آپ کو بتایا تھا 3 منتھ کورس میں، جیسے کہ آپ 15 سال میں بالغ ہوئی اور 10 سال کا عرصہ، 25 سال تک کا عرصہ ایسی غفلت میں گلوبہ کے نمازوں کی کوئی پابندی نہیں تھی، تو اس 10 سال تک آپ ہر نماز کے ساتھ آگے پیچھے ایک قضا کی نیت سے، 1 یا 2 نماز قضا کی نیت سے پڑھتے رہے. 10 سال تک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی قضا عمری پوری ہو جائے گی. نہیں، وہ بچپن سے پڑھتی ہیں اور اب بھی عمر قضا پڑھتی ہیں. بچپن سے پابند نماز ہیں اور پھر بھی قضا عمری جی پڑھتی ہیں. جی، تو پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ اگر وہ بچپن سے پابند نماز ہیں تو پھر قضا عمری نہ پڑھے، پھر تو نفل پڑھ لیں. جیسے کہ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التراویح، صلاۃ التسبیح ہے. ان نمازوں کا خوب اہتمام جی کریں. پھر ضروری نہیں ہے شاہین، آپ کی والدہ بڑی خوش نصیب ہیں، میرے علم میں پہلی خاتون ہے. عموماً خواتین میں نہیں ہوتے ہیں نماز کے اتنے پابند، جیسا کہ آپ کی والدہ نے آپ نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی نماز کی پابند تھی اور ہیں. ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جی مفتی صاحب عصر کی نماز میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں نے عصر کی نماز میں اور بتایا، جی آپ کو فجر کی نماز. میں نے بتایا تھا 2 وقت اوقات مکروہ ہیں. اوقات مکروہ یعنی عصر کا سے لے کر مغرب کے تک جو ہے پورا وقت یہ اوقات مکروہ میں آتا ہے، یعنی اس وقت میں کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے. اسی طرح فجر کا وقت اسٹارٹ ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک یہ وقت جو ہے نفل اور سنت نمازوں کے لیے مکروہ وقت ہے، فرض کی قضا کی جا سکتی ہے. اور 3 وقت جو ہے وہ ممنوع ہیں، اوقات ممنوع ہیں، جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض، نہ سنت، نہ نفل. وہ ہے طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب. یعنی سورج نکلتے وقت، سورج بیچوں بیچ آسمان پر ہو اور سورج ڈوب رہا ہو تب.